بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پیارا کہندیے حلیمہ مکھ دیکھ لج پالدا، کہندیے حلیمہ مکھ دیکھ لج پالدا، لب کے لے آوا کتھوں سوڑا تیرے نال دا، لب تیرے نال دا، چودھویں دا چل سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو، میری آنکھوں کو دکھا دو، شہدی کا آستان، روضہ نبی کا مجھے راستہ دکھانا، سوئے طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور باجی حضور کا حکم ہے کہ ان کو زیادہ تکلیف نہ دی جائے، اور ان کو سٹیج پہ ضرور لایا جائے، ان کو مائک اور ان کے بیان کو بھی ضرور سنا جائے، اور 10 12 15 منٹ میں یہ اپنی حاضری لگوا دیں، اور میں گزارش پیش کروں گا جناب عداد بن حیدر صاحب سے اسے تشریف لائیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا۔ مومن ہے جس نے ربط کیا ہے درود کا، اور مدفن میں ہوگا اس کے اجالا درود کا، اور واللیل جس کی زلف ہو، والشمس جس کا رخ، وہ ایسے چاند کے لیے حالہ درود کا، اور دل خانہ خدا ہے اس کے لیے ضرور کنجی نبی کے نام کی تالا درود کا، اللہم صلی علی سیدنا و جمیل۔ انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ جب حضور سرور کائنات آقا نامدار فخر موجودات رحمت للعالمین کی اولاد نرینہ قاسم و ابراہیم اس دنیا سے اٹھا لیے گئے، تو کفار مکہ نے پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے نبی آپ کیوں حزن میں ہیں، کیوں ملال میں ہیں؟ ہم نے تو آپ کو انا آتیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ اب مختلف تفاسیر میں کوثر کے مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ کہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے تو اللہ نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا، دنیا میں اب جو لوگ بھی کلمہ پڑھیں گے
وہ 1 کروڑ مرتبہ لا الہ الا اللہ 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 پڑھتے رہیں، اس وقت تک کلمہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ کہا جائے۔ تو اتنی بڑی امت عطا فرما دی، حوض کوثر عطا فرما دیا، اور اللہ نے آپ سے معراج شریف کو عہد و پیمان کر لیا، کعبہ قوسین ادنیٰ۔ یہ عربوں کی روایت تھی کہ جب دوستی ہوتی تھی تو اپنی کمان کو دوسری کمان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور یہی تو بات معراج میں ہوئی تھی۔ حضور سرور کائنات چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، جب سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے تو پھر ایک آواز آئی، کف یا محمد ربک یصلی، محمد توقف فرمائیے، ٹھہر جائیے، قیام کیجئے، اندر آپ کا رب درود پڑھ رہا ہے۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جو آواز آئی تھی کہ کف یا محمد ربک یصلی، یہ آواز مشابہ تھی صدیق اکبر کے، جو غار میں بھی ساتھ، جو ہجرت میں بھی ساتھ، اور ان کی آواز وہاں آ رہی۔ تو انا اعطیناک کل کوثر، تو جب اللہ آپ کو کوئی نعمت دے تو پھر اس کا آپ شکریہ ادا کریں۔ انا اعطیناک فصلی لربک، نماز پڑھے لیکن وہ رب کے لیے پڑھے۔ اس وقت ذہن کے اندر کوئی بات اور نہیں آنی چاہیے۔ اور سجدہ رسمی میرا سجدہ بھی کیا سمجھا گیا، دیکھ لوں جب تک نہ تجھ کو سر اٹھا سکتا نہیں، جب تک اس ایک نماز وہ سب چیزوں سے دور کر دیتی ہے، بشرطے کہ وہ اللہ فصلی لربک وانحر، تو پھر قربانی دے۔ یہ قربانی کا جو درس دیا گیا تاریخ اسلام میں، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ اب یہ ایک مقام ہے، آج جس مقام پہ میں کھڑا ہوا ہوں، جس دربار پہ، اس میں تھوڑی سی آپ کو ادھر ایک روحانی کیفیت سے آپ کو میں سیر کرا دوں۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہلاتے ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہلاتے ہیں، اور وہ اپنے حضرت ابراہیم بی بی ہاجرہ کو ایک لک و دک صحرا میں، ایک جنگل میں، ایک بیابان میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح میں نے ایک بات کی، خلیل اللہ کی، ذبیح اللہ کی، اور پھر ایک عزیز اللہ ہے جہاں آپ کھڑے ہوئے، اور وہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو لکو دک میدان میں چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ ان کا مشن جاری اور ساری کیے ہوئے ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ابھی اس زمانے میں پاکستان کے ایٹم بم کی کوئی تحریک نہیں تھی، ایٹم بم بنا نہیں تھا۔ اس وقت حضرت نے مجھے ایک پمفلٹ دیا، ایک دعوت نامہ دیا، اور اس پر لکھا ہوا تھا ایٹم بم اسلامی۔ اور پھر پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں سارے مکتبہ فکر کو اکٹھا کیا اور اتحاد ملت کے نام سے ایک کانفرنس فرمائی۔ یہ آج جو کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس کا عینی گواہ ہوں کہ یہ کراچی ایسا نہیں تھا۔ مجاہد ملت مولانا عبد الحمد بدایونی، صدر جمعیت العلماء پاکستان، اس جمعیت العلماء پاکستان میں شفیع قاڑی، شاہ نورانی صاحب بھی تھے، مولانا اظہری بھی تھے، حقانی بھی تھے، اور میں ان علماء کا ایک خاتم تھا۔ وصیت جمعیت العلماء پاکستان کے مرکزی شاید، اور 1953
تحریک ختم نبوت سے لے کر 70 تک یہ خاکسار اور جمعیت العلماء پاکستان جہانگیر پارک میں 2 تقاریب سال میں ہوتی تھی، ایک میلاد النبی کی اور ایک یوم حسین کی، اور سٹیج پہ کون ہوتے تھے؟ یہ تو ہوں گے ہی مسلمان کے طبقے، مولانا تشام الحق تھانوی بھی ہوں گے، مولانا بدایونی بھی ہوں گے، شفیع کاڑوی بھی ہوں گے، اہل حدیث کے بھی ہوں گے، سارے مکتبہ فکر۔ اس کے علاوہ ایک نارائن داس ہندو بھی بیٹھا ہوتا تھا میلاد النبی پر، ایک فرانسس لوبو بھی بیٹھا ہوتا تھا، عیسائی تھا، اور ایک اچھوتوں کا نمائندہ سوامی کنجگانند بھی بیٹھا ہوتا تھا۔ وہ اپنے طریقے سے حضور کو خراج عقیدت پیش کرتے تھے، عیسائی بھی، پارسی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی۔ وہ کراچی ایک بڑا پرامن علاقہ تھا، کیونکہ میں 1953 سے 70 تک جمعیت العلماء پاکستان کا سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری رہا ہوں، تو اس لیے میں وہ تاریخ تھوڑی سی آپ کو بتلا رہا ہوں۔ لیکن آج کراچی کی کیا پوزیشن ہے؟ ایک کتا کہہ رہا تھا دوسرے کتے سے آج بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا۔ مولانا نے، علامہ صاحب نے، پیر صاحب نے اتحاد ملت کا درس اس وقت دیا، اس سے 25-30 سال پہلے، اور آپ ان کی بیٹی اس کو لے کر اسی لک و دک صحرا میں آگے بڑھ رہی ہے۔ تو جو اپنی عزیز چیز ہوتی ہے اس کی قربانی دو۔ اور ایک وقت حضور سرور کائنات آقا نامدار فخر موجودات پر بھی آیا کہ ان سے بھی قربانی مانگی گئی، تو ان کی اس وقت نظر عالی مقام امام حسین پر پڑی، اور پھر امام حسین نے کربلا میں اپنے نانا کا نام روشن کر دیا، اپنے نانا کا نام روشن کر دیا، اور ایسے حالات میں وہ سامنے آئے کہ لباس ہے پھٹا ہوا، گرد سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی کٹا ہوا، پھٹا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، کہ جس کی ایک ضرب سے گرے ہوئے ہیں کئی، تڑپ رہے ہیں کرب سے۔ یہ کون ذی وقار ہے؟ بلا کا شاہ سوار ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اور اس نے اپنے نانا کی اس وصیت کو وہ پورا کیا۔ یہ پاکستان بنا تھا عالم اسلام کے نام سے، اسلامی سلطنت کے نام سے، اور جس میں بنارس کانفرنس میں 1.25 لاکھ علماء، تمام گدیاں اس میں موجود تھیں۔ اس میں شاہ بٹائی کی بھی گدی تھی، سچل سرمس کی بھی تھی، جناب چشتی خاندان کی بھی تھی، اور جناب پشاور تک، لاہور تک، سب لوگ تمام اور علماء موجود تھے۔ اس میں پیر جماعت علی شاہ کو امیر ملت منتخب کیا گیا، اور پیر جماعت علی شاہ نے ایک گولڈ میڈل بنایا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور اپنے صاحبزادے کے ہاتھ پشاور پیر مانکی شریف کے ہاں بھیجا۔ وہ علیل تھے پیر جماعت علی شاہ۔ تو جب قائد اعظم نے وہ گولڈ میڈل لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، تو قائد اعظم نے سینے پر رکھ کر کہا کہ جس شخص کو گولڈ میڈل پیر جماعت علی شاہ نے دے دیا ہے، اب ہندوؤں، انگریزوں، یہ بتلاؤ کہ پاکستان بننے سے کوئی روک سکتا ہے؟ اس لا الہ الا اللہ